اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سامعین کرام سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی جو اس وقت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، یہ خلافت انتخابی کی بجائے موسوی خلافت سے مماثلت رکھنے والی الہامی خلافت ہے، جیسا کہ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث نبوی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، یعنی بنی اسرائیل کی رہنمائی نبی کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلفاء ہوں گے۔
یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِي وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلفاء ہوں گے، تو واضح رہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 کے مطابق امت محمدیہ کو نبوی انعام کا وعدہ بخشا ہوا ہے، لہٰذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بعد نبی نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی حقیقی اور مستقل نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ حقیقی نبی سے مراد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہوگا، اور اسی طرح مستقل نبی سے مراد ہے کہ آپ کے بعد آپ کی پیروی کے بغیر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میری بعد خلفاء ہوں گے، اس سے مراد وہ خلفاء ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی و الہام کھڑا کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلہ میں الہاماً خلفاء کھڑے کیے تھے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اپنے بعد اپنی امت میں کھڑے ہونے والے ان الہامی خلفاء کی بشارت دیتے ہوئے اس طرح فرمایا تھا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ حدیث مجددین کے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث یعنی حدیث مجددین تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ الحکم جلد 7 نمبر 7 مورخہ 21 فروری 1903 صفحہ 7 پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام آیت استخلاف کے سلسلے میں اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 339-340 پر فرماتے ہیں پس یہ آیت در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے۔ اس آیت سے مراد سورۃ النور کی آیت نمبر 56 اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں کچھ کمی کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق
کہ خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سورت النور کی اس آیت نمبر 56 کے سلسلے میں اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 123 پر اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آتا رہے گا، لیکن حیرت ہے کہ حدیث مجددین کے برخلاف خدا کے بنائے ہوئے بیچارے قادیانی عجیب خلیفے ہمیشہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ اپنے بے خواب کواروں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کو بروز منگل لاہور میں بوقت 10:30 بجے صبح ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وقت تجہیز و تکفین کی تیاری کی گئی، اور جب غسل وغیرہ سے فراغت ہوئی تو 3 بجے کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے لاہور کی جماعت کے ساتھ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان میں نماز جنازہ ادا کی، اور پھر شام کی گاڑی سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ بٹالہ پہنچایا گیا۔ وہاں سے مخلص احباب نے حضور علیہ السلام کا جنازہ اپنے قدوں پر اٹھا کر راتوں رات الصبح قادیان میں پہنچا دیا۔ قادیان میں حضور علیہ السلام کا جنازہ دیدار عام کے لیے بہشتی مقبرہ سے ملکہ باغ میں رکھ دیا گیا، اور پھر 27 مئی 1908 کو صدر انجمن احمدیہ کے ممبران نے 1200 کے قریب احمدیوں کی موجودگی میں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خلیفۃ المسیح اول منتخب کر لیا۔ بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضر الوقت احمدیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد 6 بجے کے قریب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس اور مطہر وجود کو بہشتی مقبرہ کے ایک حصہ میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سامعین کرام، بعد ازاں جماعت احمدیہ میں مذہبی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے 2 گروپ بن گئے۔ ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ قادیان اور لاہور کے بعض احباب کو میری یہ بات ناگوار گزرے اور وہ اس بات سے اختلاف بھی کریں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنا یا اسے جھٹلایا جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک گروپ کے قائد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، اور دوسرے گروپ کے قائد جناب مولوی محمد علی صاحب تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران یہ دونوں گروپس جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کے لیے در پردہ اپنے اپنے رنگ میں سیاسی کارروائیوں اور کوششوں میں مصروف رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے ان دونوں گروپوں کو دبا کر اپنی جماعتی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے رہے۔
حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد صدر انجمن احمدیہ کے ممبران یعنی مجلس معتمدین میں سے بعض نے رسالہ الوصیت کی روشنی میں آپ کے آگے اپنی یہ رائے ظاہر فرمائی کہ اس رسالہ میں یعنی رسالہ الوصیت میں حضور سامنے اپنے بعد اپنی جماعت اور اپنے پیروکاروں کے لیے کوئی باضابطہ مربوط خلافتی نظام مرتب نہیں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ جناب ڈاکٹر بشار احمد صاحب اپنے مضمون ایت استخلاف اور مسئلہ خلافت پر ایک نظر میں خواجہ کمال الدین صاحب کے حوالہ سے صفحات 5 اور 6 پر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے بعد کوئی سلسلہ خلفاء کا نہیں چلایا۔ آپ کی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انجمن نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو اپنا مطیع مان لیا تو یہ اس کا اپنا ریزولیشن ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود کی الوصیت ایسا کرنے کے لیے ہمیں کوئی حکم نہیں دیتی۔ خواجہ کمال الدین صاحب کی اس تحریر کی وجہ سے سامعین کرام جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب آپ کی خلافت کے باغی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ غالباً خواجہ کمال الدین صاحب کی اسی رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں خطبات نور صفحہ 419 پر رسالہ الوصیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقوی کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ کے مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ یہ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں رسالہ الوصیت کے متعلق جو فرمایا تھا، یہ جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے حضور یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں، وہ بے شک درست ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن یہ بھی سامعین کرام ایک حقیقت ہے کہ ان دا لانگ رن حضور سامنے اپنے بعد نگران عبوری انتظامی ڈھانچہ کیئر ٹیکر انٹرم فریم ورک قائم کرنے کے علاوہ اپنے رسالہ الوصیت میں کوئی باضابطہ اور مربوط خلافتی نظام مرتب نہیں فرمایا تھا۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے
تو جناب خواجہ کمال الدین صاحب کی رائے کلیتاً غلط نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی کچھ وزن تھا۔ خاکسار گچے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضور صاحب کے قائم کردہ نگران عبوری انتظامی ڈھانچے کا ذکر کر چکا ہے، لیکن ایک بار پھر یہاں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت اور اپنے پیروکاروں کو اپنی الوصیت میں 3 وصیتیں فرمائی تھیں، جو کہ اس طرح ہیں۔ پہلی وصیت یہ کہ حضور صاحب نے اپنی زندگی میں مجلس انتخاب کے طور پر صدر انجمن احمدیہ کا قیام فرمایا۔ آپ نے اس انجمن کے 14 ممبران کو خود نامزد فرمایا اور حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انجمن کا صدر بنایا تھا۔ صدر انجمن احمدیہ کے یہ ممبران معتمدین کہلاتے تھے، یعنی وہ لوگ جن پر حضور صاحب نے اپنی زندگی میں بھروسہ کیا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے قابل اعتماد ساتھی۔ دوسری وصیت یہ کہ آپ نے دین اسلام کی اشاعت اور اس کے غلبہ کے لیے اپنے بعد ایک نگران عبوری انتظامی ڈھانچے کی وصیت فرمائی تھی۔ اس ضمن میں حضور صاحب اپنے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ حاشیہ میں بیعت لینے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ تیسری وصیت سامعین کرام سنیے، وہ یہ کہ حضور صاحب نے قدرت ثانیہ کے اس موعود مظہر جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کے دوران بشارت بخشی تھی کا انتظار کرنے کی نصیحت فرمائی اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت کے اسی صفحہ یعنی صفحہ نمبر 306 پر فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اور آگے حضور صاحب خلاصتاً فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ رسالہ الوصیت کے اسی صفحہ پر سامعین کرام حاشیہ میں حضور علیہ السلام قدرت ثانیہ کے اس موعود مظہر کے متعلق فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں اپنی وفات کے بعد جس نگران عبوری انتظامی ڈھانچے کو قائم فرمایا تھا، خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ کہا تھا کہ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں جس قسم کی انتخابی خلافت جاری ہے، حضور علیہ السلام کی الوصیت میں اس کا سرے سے کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملتا۔ یہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ ہیں میرے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کا کوئی خلافتی نظام مقرر نہیں فرمایا تھا، بلکہ ایک نگران عبوری انتظامی ڈھانچے کے تحت جس شخص کے متعلق 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ حضور صاحب کے نام پر بیعت لینے کا مجاز ہے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔
اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سامنے اپنی وصیت میں جس شخص کو بیعت لینے کا مجاز اور اہل قرار دیا تھا اسے اپنا خلیفہ یا امام یا جانشین قرار نہیں دیا تھا، یعنی رسالہ الوصیت میں، بلکہ جانشین انجمن کو قرار دیا تھا، جو کہ ایک 14 ممبران پر مشتمل ایک مجلس معتمدین تھی۔ جیسا کہ آپ سمجھ فرماتے ہیں، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ حضور سامنے اپنی الوصیت میں اپنے بعد کوئی مربوط خلافتی نظام قائم نہیں فرمایا تھا، بلکہ ایک سادہ سا نگران عبوری انتظامی ڈھانچہ بنانے کا حکم فرما کر یہ وصیت فرما دی تھی کہ تم اس وقت تک مل جل کر کام کرنا جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا۔ حضور سامنے اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا کی مزید وضاحت اسی صفحہ پر حاشیے میں فرما دی، جیسا کہ آپ سمجھ فرماتے ہیں، اور یہ لفظ میں ابھی پڑھ بھی چکا ہوں، دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور سمجھ فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضرورت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو۔ حضور صاحب یہاں پر انتظار کرنے کا نصیحت فرما رہے ہیں جماعت احمدیہ کو، اپنے پیروکاروں کو۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیال کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ حضور سامنے اپنے پیروکاروں کی نصیحت بھی فرما دی، اور کسی قسم کی ٹھوکر سے بچانے کے لیے ان کے آگے یہ بھی بات کھول دی کہ اکثر اوقات خدا تعالیٰ کے معمول جب دنیا میں آتے ہیں وہ بڑی معمولی حالت میں ہوتے ہیں۔ بظاہر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو ان میں بہت کیڑے نظر آتے ہیں۔ لہذا حضور سامنے یہ فرما کر اپنے موعود ذکی غلام کے متعلق اپنی پیروکاروں کی نصیحت فرمائی کہ تم ٹھوکر نہ، اس کے معمولی ہونے سے تم کسی ٹھوکر میں مبتلا نہ ہو جانا، اور ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچ کر اس کو قبول کر لینا۔ واضح رہے کہ حضور سامنے اپنی وصیت میں سامعین کرام اپنے بعد نگران عبوری انتظامی ڈھانچے کا حکم فرما کر اپنی جماعت اور اپنے پیروکاروں کو اس موعود مسلح، اس موعود مجدد اور موعود قدرت ثانیہ کے مظہر کے انتظار کرنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ حضور سامنے اپنے بعد باضابطہ طور پر کوئی مربوط خلافتی نظام مقرر نہیں فرمایا تھا، میرے اس نقطہ نظر کی تائید اور تصدیق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی اپنے بیان میں فرمائی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ 31 اکتوبر اور 3 اور 5 نومبر 1925 کے اخبار الفضل میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تحریر شائع ہوئی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا، ایک ریزولوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبران کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہہ سکتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر 10 سال کے بعد کہے کہ نہیں مانیں گے تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے۔ اگر اتنی قربانی کے بعد سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو
یعنی چند لوگوں کے رحم پر ہو جو اگر چاہیں کہ خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے اور اگر نہ چاہیں تو نہ رہے، تو یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان معن لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تاکہ اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگے۔ یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے ہیں، یہ جو جناب بشارت احمد صاحب کا ایک مضمون جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایت استخلاف، وہ ان کا مضمون ہے ایت استخلاف اور مسئلہ خلافت پر ایک نظر۔ اور یہ جو میں نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے سلسلے میں ابھی الفاظ یہ جو میں نے پڑھے ہیں، اسی مضمون کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر احباب جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میرا سوال ہے سامعین کرام کہ جب جناب خواجہ کمال الدین صاحب جو کہ نہ صرف صدر انجمن احمدیہ یعنی مجلس معتمدین کے ممبر تھے بلکہ انہیں حضور سامنے اپنی جماعت کے لیے قانونی مشیر بھی مقرر فرمایا ہوا تھا، انہوں نے جب 1908 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں لکھ کر اپنا یہی نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد کوئی سلسلہ خلفاء کا نہیں چلایا، آپ کی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انجمن نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو مطیع مان لیا تو یہ اس کا اپنا ریزولوشن ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود کی الوصیت ایسا کرنے کے لیے ہمیں کوئی حکم نہیں دیتی۔ سامعین کرام، اس وقت یعنی 1908 میں تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے خوب کان بھرے تھے اور خواجہ کمال الدین صاحب اور اسی طرح صدر انجمن احمدیہ کے دیگر ممبروں کو خلافت کا باغی قرار دیتے رہے تھے یہ لوگ، لیکن جب آپ مکاری سے خلیفہ ثانی بن گئے اور اپنی خلافت کے 11 سال بعد آپ نے محسوس کیا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنے بعد کوئی باضابطہ اور مربوط خلافتی نظام نہیں بنایا ہوا، اور یہ بھی کہ حضور سامنے مجلس معتمدین کی اکثریتی رائے کو ہی درست یعنی ویلڈ قرار دیا ہوا ہے، تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بھانپ گئے کہ مجلس معتمدین کے ممبران کی وہ اکثریت جو اپنے خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے وہ اپنی اکثریتی رائے کے ساتھ اپنے منتخب کیے ہوئے کسی انتخابی خلیفہ کو معزول بھی کر سکتی ہے۔ لہذا 1925 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جماعت احمدیہ کے سیاہ و سفید کا مالک بننے، اپنی مذہبی اقتدار کو مستحکم کرنے اور اسے ہر قسم کے خطرہ سے بچانے کے لیے مجلس معتمدین کی اس اکثریتی رائے کو بھی بالکل ختم کر دیا جس کو حضرت بانی جماعت علیہ السلام قطعی اور درست قرار دے چکے ہیں اپنے رسالہ الوصیت میں۔ اب سوال ہے کہ 1908 میں جو بات خواجہ کمال الدین صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ سے تحریر کہی تھی، اگر یہ بات اس وقت غلط تھی یعنی 1908 میں، تو پھر 1925 میں جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بذات خود خلیفہ ثانی تھے، اس وقت وہی بات سچی کیسے ہو گئی؟ یہ ایک سوال ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اب حضور سام کے بعد آپ کی الوصیت کی خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عجیب خلیفوں نے کس طرح دھجیاں اڑائی، میں اس سوال پر آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سامعین کرام، اس سوال کے ضمن میں پہلے میں یہ آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جماعت احمدیہ کے مالک اور بانی تھے،
آپ علیہ السلام نے ساری زندگی حق کے لیے مخالفوں کے ہر قسم کے دکھ سہے تھے. آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے تھے. آپ کے دور میں آپ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنی جماعت کو اس کے باوجود آپ سامنے اپنے بعد اپنی جماعت کو کوئی باضابطہ اور مربوط خلافتی نظام دینا مناسب نہیں سمجھا تھا. اور اسی طرح جماعت احمدیہ میں جس وجود کو حضور سامنے نہ صرف صدیق بلکہ اسے ایک عہد بھی قرار دیا ہوا تھا، حضور اسلام کے بعد بطور خلیفۃ المسیح اول ہوتے ہوئے اس وجود نے بھی حضور اسلام کے قائم کردہ نگران عبوری انتظامی ڈھانچے میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا. تو پھر ان دونوں برگزیدہ وجودوں کے بعد جماعت احمدیہ میں کس انسان کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ حضور اسلام کے موعود روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول سے پہلے آپ کے قائم کردہ نگران عبوری انتظامی ڈھانچے میں اپنی من پسند تبدیلیاں کرتا پھرے. خاکسار سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی مالک اور بانی نے اپنے بعد اپنی جماعت کے لیے کوئی باضابطہ خلافتی نظام کیوں نہ دیا اور اپنی جماعت کو ایک نگران عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کر اپنے موعود مصلح اور اپنے موعود ذکی غلام کے نزول کا انتظار کرنے کے لیے کیوں نصیحت فرمائی تھی. سامعین کو واضح رہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اسلام تاریخ اسلام سے بخوبی آگاہ تھے اور وہ اپنے بعد اپنے روحانی فرزند کے نزول سے پہلے اپنے جانشینوں کو باضابطہ خلافتی نظام دے کر انہیں اتنا طاقتور نہیں بنانا چاہتے تھے کہ بعد ازاں خلافت کے نام پر وہ آپ کے روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ بھی وہی سلیق کریں جو کہ یزید پلید نے خلافت کے نام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ میدان کربلا میں کیا تھا. یہی وہ دھڑکا اور خطرہ تھا جس کے تدارک کے لیے حضرت بانی جماعت نے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے اپنے فرمان سے پہلے اپنی جماعت کو کوئی باضابطہ خلافتی نظام دینا پسند نہیں فرمایا تھا. اور عجیب بات ہے کہ آپ کے بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1914 میں پہلے آپ کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنی من پسند انجمن اور مجلس سے اپنا بطور خلیفہ ثانی انتخاب کروایا. اس کے بعد ازاں اپنی ہی نام نہاد صدر انجمن احمدیہ کی اکثریتی رائے سے بھی جب انہیں خوف ہوا تو پھر اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط بنا کر انہوں نے اپنی نام نہاد صدر انجمن احمدیہ کے مخلص ممبران کو بھی مفلوج اور نہتھا کر دیا. میں یہاں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں اپنے بعد جو نگران عبوری انتظامی ڈھانچہ قائم فرمایا تھا آپ کے روحانی فرزند کے روح القدس پا کر کھڑا ہونے سے پہلے حضرت بانی جماعت کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو ختم کر کے اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط بنا کر اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک نام نہاد خلیفہ بنا لینا کیا حضور سم کی الوصیت کی دھجیاں اڑانے والی بات نہیں تھی؟ دوسری بات سنیے، حضور اسلام نے نگران عبوری انتظامی ڈھانچے کو قائم فرما کر ساتھ ہی یہ نصیحت بھی فرما دی تھی کہ تم اس وقت تک اس طرح کام کرنا جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. اور مزید آپ علیہ السلام نے اپنی روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول کا انتظار فرمانے کی حاشیہ میں اس طرح نصیحت فرمائی تھی کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے.
جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، رسالہ الوصیت کے مطابق حضور علیہ السلام کی قائم کردہ نگران عبوری انتظامی ڈھانچے میں اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے برخلاف تبدیلیاں کر کے جناب خلیفہ ثانی صاحب کا یہ عقیدہ اپنا لینا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد نہیں آ سکتا، حالانکہ دعویٰ مسلم موت سے پہلے اپنی خلافت کے دوران ہی میں نے، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ان کے اقتباسات پڑھ کر سنایا ہیں، کہ وہ اس بات کے قائل تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ امت میں، جماعت احمدیہ میں مجدد چھوڑ نبی بھی آ سکتے ہیں، لیکن اپنے دعویٰ مسلم موت کے بعد، جھوٹا دعویٰ مسلم موت کے بعد، انہوں نے اپنا یہ عقیدہ اجرائے نبوت یا مجددین کی بعثت کے بارے میں اپنا عقیدہ بدل لیا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا ایسا کرنا کیا اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر براہ راست حملہ نہیں تھا؟ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، کیا اس کا با الفاظ دیگر یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے ساتھ آپ کے موذکی غلام کے نزول کا عملاً دروازہ بند کر کے دراصل الوصیت کی دھجیاں اڑائی ہیں؟ تیسری بات سنیے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وصیت میں وصیتی چندہ کی ایک معین شرح مقرر فرمائی تھی۔ معین شرح یہ تھی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسی اپنی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا 10واں حصہ اشاعت اغراض سلسلہ احمدیہ کے لیے بطور وصیت یا وقف دے گا۔ اسی طرح وہ احباب جو کوئی جائیداد نہیں رکھتے مگر آمدنی کی کوئی سبیل رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا کم از کم 10واں حصہ ماہوار انجمن کے سپرد کریں گے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو جماعت احمدیہ کے بانی تھے، جنہوں نے الوصیت رسالہ لکھا تھا، ان کی معین کردہ یہ شرح ہے چندہ وصیت کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامعین کرام حضور علیہ السلام کی وصیتی چندہ کی مقرر کردہ شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی 6 سال کے اپنے خلافتی دور میں، لیکن 1914 کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب نے وصیتی چندہ میں پے در پے تبدیلیاں کر کے نہ صرف احمدیوں سے وصیت کے نام پر ان کا سب کو چھین لیا، بلکہ چند نسلوں میں وصیت کے نام پر احمدیوں کی ہر قسم کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے انہیں فقیر اور غلام بنانے کا پروگرام بھی ترتیب دے لیا تھا، جیسا کہ وہ جلسہ سالانہ 1942 کے موقع پر اپنی تقریر نظام نو کے صفحہ 120 پر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سنیے، وہ کہتے ہیں پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے، اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ پس دوسری نسل بھی اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ سن رہے ہیں آپ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب موعود مسلح جن کو آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں احمدیوں کے بارے میں۔ پھر میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ نظام احمدیت کیا ہے؟ وہ تو خلافت کی 1914 میں خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس خلافت راشدہ کو اپنی خاندانی گدی میں بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ گواہ ہیں اس بات کے 1914 کے بعد آج تک کوئی خلیفہ ایسا جماعت احمدیہ میں آیا ہے جو خاندان نبوت سے باہر کا ہو؟ بلکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آج تک 1914 سے لے کر آج تک خلافت کے انتخاب کے وقت
احمدیوں کو کسی ایسے احمدی کا نام پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی خلیفہ کے لیے کہ جو حضرت مسیح موعود کے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اب یہ وہ فرما رہے ہیں، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے دراصل کہ وہ مغلیہ خاندان کے یا بلائے دمشق کے قبضہ میں آ جائیں گے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب اپنے اسی مضمون کے اگلا صفحہ نمبر 121 پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے، آپس میں محبت اور پیار بھی رہے، دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے، اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں۔ کتنے بڑے بڑے وہ خواب اور کتنے وہ اپنے پروگرام بنا کر بیٹھا رہا ہے اپنی زندگی میں۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب کتنی خلاف واقعہ اور کتنی خلاف عقل بات کہہ رہے ہیں، اور احمدیوں کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب سب لوگ اپنی جائیدادیں ہمیں دے دیں گے تو وہ بھوکے اور ننگے نہیں رہیں گے، اور ان کی انفرادیت بھی تباہ نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے، اگر زید اپنی ساری جائیداد بکر کے حوالے کر دے تو پھر زید کی اپنی انفرادیت کیا خاک رہے گی؟ وہ تو مکمل طور پر بکر کے رحم و کرم پر اور اس کا غلام اور دست نگر ہو جائے گا۔ جب ایک شخص دوسرے کا غلام اور دست نگر بن جائے تو پھر اس کی اپنی انفرادیت کیا خاک رہ سکتی ہے؟ اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے جس الہی تحریک وصیت کا اجرا غلبہ اسلام کے لیے فرمایا تھا، آپ کے نام نہاد اور عجیب مسلم موعود بیٹے نے اس تحریک کو اپنے خاندان کے غلبہ اور احمدیوں بلکہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ اے خدا بندہ، تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے تو سلطانی بھی عیاری۔ سامعین کرام، جہاں تک دین کے بھیس میں دنیا کمانے کا تعلق ہے تو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اس ضمن میں اپنے ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں۔ جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ حضرت مرزا صاحب صاحب کی اولاد ہیں، اور 1914 سے آج تک یہ برسر اقتدار ہیں جماعت احمدیہ میں۔ ان لوگوں کے اقوال کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، قدم قدم پر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے قول و فعل میں قطعی طور پر تضاد ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود سامنے ایک معقول شرح یعنی 10ویں حصے کے ساتھ وسیطی چندہ کا اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن کے لیے اجرا فرمایا تھا، لیکن 1914 کے بعد آپ کے نام نہاد مسلم موعود بیٹے کا آپ کی مقرر فرمودہ وسیطی چندہ کی شرح میں پے در پے تبدیلیاں کر کے 2-3 نسلوں میں ہی تمام احمدیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کا پروگرام بنا لینا کیا حضور اسلام کی الوصیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ چوتھی بات سنیے، حضور اسلام اپنے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 320 پر نمبر 4 کے ذیل میں فرماتے ہیں، ہر ایک سالے جو اس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا، اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔
سامعین کرام، میرا سوال ہے کہ 1914 کے بعد سے کتنے ساحل احمدیوں کو جو کوئی بھی جائیداد نہیں رکھتے تھے، انہیں موت کے بعد حضور اسلام کی اس وصیت کے مطابق بہشتی مقبرہ میں دفن کیا گیا ہے؟ میرے علم کے مطابق ایک بھی نہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، اب سوال ہے کہ 1914 کے بعد سے حضور اسلام کی اس وصیت کو نظر انداز کر دینا کیا آپ کی الوصیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ پانچویں بات سنیے۔ حضور اسلام اپنے الوصیت کے ضمیمہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 نمبر 12 کے ذیل میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلہ سے روگردان ہو جائے تو گو انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، یعنی صدر انجمن احمدیہ، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔ سامعین کرام، 1914 کے بعد اب تک جتنے احمدیوں نے بھی اپنی وصیت کو منسوخ کیا ہے، یعنی جماعت احمدیہ کے ارباب و اختار کی کرتوتوں کو دیکھ کر، ان کی منافقت کو دیکھ کر، ان میں سے کتنے احمدیوں کا وہ مال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول مکروہ اور رد کرنے کے لائق تھا، جماعت احمدیہ قادیان نے ایسے احمدیوں کو واپس کیا ہے؟ میرے علم کے مطابق آج تک ہزاروں وصیت منسوخ کرنے والے احمدیوں میں سے کسی ایک احمدی کا بھی مال واپس نہیں کیا گیا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، حضور اسلام کی وصیت کے مطابق وصیت منسوخ کرنے والے احمدی کا مال واپس نہ کرنا کیا آپ کی الوصیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ چھٹی بات سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نمبر 47 میں یہودیوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں۔ بعض یہودیوں کی سامعین کرام عادت تھی کہ وہ الہامی عبارتوں میں قطر و بیابنت کرنے کے ساتھ ساتھ الہامی کلام میں تحریف و تبدل بھی کیا کرتے تھے۔ 1944 کے بعد سے، یعنی خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد سے، جماعت احمدیہ قادیان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں میں تحریف و تبدل کرتی رہتی ہے۔ سامعین، اس کی تفصیل الغلام.com پر خاکسار کے مضمون نمبر 2 تحریف کیوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضور صاحب نے سامعین کرام اپنی الوصیت میں نگران عبوری انتظامی ڈھانچہ قائم فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی فرزند کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ وہ میرے بعد روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وحی و الہام کے ساتھ معمور فرمائے گا اور تم اس کا انتظار کرنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی جو خلیفے، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بنا پھرتی ہے، اب ان کی رویے دیکھیں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ خاکسار اس سے متعلقہ سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتباسات پہلے پڑھ چکا ہے، یہ جو میں نے ابھی فقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد سے قادیانی خلفاء اور علماء نے دیدہ و دانستہ رسالہ الوصیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ کہ اور جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، اپنی تحریر و تقریر میں لکھنا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ، سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان کی ایک کتاب بعنوان ایک مرد خدا 1996 میں برطانیہ سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ 187 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 307 پر آپ کے اقتباس کے آخری فقرہ کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو حذف کر دیا گیا ہے۔ میں یہاں یہ صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں اور یہ کتاب تم لوگ
جماعتی احمدیہ قادیان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے علیہ السلام، وہاں پر یہ موجود ہے، اور آپ اس کا صفحہ نمبر 187 پڑھ کر دیکھیں کہ حضور صاحب کا وہ فکرہ، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، کیا حذف نہیں کر دیا گیا؟ آپ قادیانی سامعین کرام، آپ قادیانی خلفاء اور علماء کی تحریروں اور تقاریر کو اگر بغور پڑھیں اور سنیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ لوگ مسلسل اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو کہ فکرہ کو دیدہ و دنستہ چھوڑتے رہتے ہیں، نہ ہی پڑھتے ہیں اور نہ ہی تحریروں میں اس کا اندراج کرتے ہیں۔ دوسری مثال سنیے، قادیانی جماعت نے حضور صاحب کا رسالہ الوصیت قادیان سے 2005 میں شائع کیا ہے۔ یہ الوصیت، اس رسالہ کے صفحہ 5 پر حضور صاحب نے جو حاشیہ دیا ہوا ہے، حضور صاحب کے رسالہ الوصیت سے یہ حاشیہ مکمل طور پر حذف کر دیا گیا ہے۔ حضور صاحب کا یہ حاشیہ اس طرح ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں حاشیہ پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنے اسی خطبے میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پھر پڑھتا ہوں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضرورت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دونوں کے منتظر رہو۔ جن کو منتظر رہنے کے لیے کہا گیا تھا وہ اس حضور صاحب کے اس حاشیہ کو اپنی کتابوں، اپنی رسالوں میں سے اڑاتے پھر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتی ہیں، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے، رسالہ ہے، یہ قادیان سے چھپا ہے، 2005 میں ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حذف شدہ حاشیہ کے ساتھ رسالہ الوصیت، یہ سامعین کرام آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 78 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہاں پہ اصل جو رسالہ الوصیت ہے حضور صاحب نے لکھا ہوا وہ بھی موجود ہے حاشیہ کے ساتھ، اور جو یہ الوصیت جو چھپائی ہوئی ہے انہوں نے قادیانی جماعت نے حاشیہ کو حذف کر کے، یہ بھی رسالہ وہاں پہ موجود ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، حضور اسلام کی کتب میں سے بالعموم اور آپ کے رسالہ الوصیت میں سے بالخصوص آپ کی تحریر میں سے قطر و بیعت کرنا، تعریف و تبدل کرنا، کیا حضور اسلام کی الوصیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ اور کیا غور کرو اس پہ کہ حضور صاحب کی الوصیت کی دھجیاں اڑانے والے یہ نام نہاد خلفاء، کیا امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے یہ خلیفے ہو سکتے ہیں، سچے خلیفے ہو سکتے ہیں، جانشین سچے ہو سکتے ہیں، یا خلفائے راشدین بھی ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہ سب بلائے دمشق کا قبضہ گروپ ہے، جن کے متعلق اپریل 1907 میں حضور صاحب کو یہ ایک الہام ہوا تھا، بلائے دمشق، اور یہ وہ یزیدی لوگ ہیں جن کے متعلق حضور صاحب کو الہام ہوا تھا کہ قادیان میں بھی یزیدی طبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جو لوگ بڑی دلیری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی الوصیت کی دھجیاں اڑاتے پھریں، قدم قدم پر جھوٹ بولیں، جن کے قول و فعل میں قدم قدم پر تضاد ہو، جو اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا کو اختیار کر بیٹھے ہوں، کیا ایسے لوگ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے خلیفے ہو سکتے ہیں؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں
اور بزرگوں، جماعت احمدیہ میں آپ جس انسان کو مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اور اس کے جانشینوں نے آپ ایسے مخلص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں فنا احمدیوں کی ذہنی تطہیر اس طرح کی ہے کہ آپ سب کو زندہ لاشیں بنا دیا گیا ہے جو کہ قبروں میں دبی پڑی ہیں۔ مجھ پر یقین کیجئے کہ 1 صدی قبل پیش ہوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہوا ہے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تاب وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ الہامی الفاظ آپ کے لیے ہی نازل ہوئے تھے، اور آج آپ ہی ان الہامی الفاظ کے مطابق قبروں میں دبے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو آوازیں پر آوازیں دے رہا ہوں، لیکن اب تک آپ زندہ درگور لاشوں پر اس کا اثر نہیں ہو رہا، اور یہ اثر ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ لاشیں نہ سنا کرتی ہیں اور نہ ہی جواب دیا کرتی ہیں۔ لیکن میں پر امید ہوں کہ فرمان الہی کے مطابق آپ پر رستگاری پا کر ایک نہ ایک دن ضرور قبروں میں سے باہر آئیں گے۔ آمین۔ رہزنوں کے ہاتھ سے لٹتے اگر تو غم نہ تھا، رہزنوں کے ہاتھ سے لٹتے اگر تو غم نہ تھا، دکھ تو یہ ہے لوٹنے والے ہمیں اپنے بھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔